1974 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کا مزار پھٹ گیا، قبر پھٹ گئی، تو ظاہر شاہ کی حکومت تھی، انہوں نے قبر کھود کے دوبارہ بنانا چاہی، تو اندر تابوت سلامت، پریشان ہو گئے، 900 سال گزر چکے ہیں، تو یہ تابوت کیسے سلامت؟ تابوت کھولا تو کھولنے والا بے ہوش ہو کے پیچھے جا گرا کہ محمود یوں لیٹا تھا جیسے کوئی ابھی قبر میں سلا کے گیا ہے۔ 35 سال حکومت کی اس بندے نے، 35 برس حکومت کی، اور 900 سال میں قبر کی مٹی اس کے کفن کو نہیں ہاتھ لگا سکی۔ شہید نہیں مرا، شہید نہیں ہوا، بیمار ٹی بی سے مرا، اور اس کا ہاتھ سینے پر تھا، اٹھایا نرم رکھ دیا، رکھا گیا، سویا ہوا ہے۔ یہ کوئی کتب ابدال نہیں ہے، یہ کوئی امام مسجد نہیں ہے، یہ کوئی علامہ نہیں، کوئی شیخ الحدیث و تفسیر نہیں ہے، سلطان کا ٹائٹل پانے والا پہلا شخص محمود، یمین الدولہ کا پہلا ٹائٹل پانے والا شخص محمود۔ 35 برس کی حکومت کے بعد 900 سال گزر کے قبر اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگا سکی۔ یہ محمدی زندگی کا اعجاز ہے۔ یہ محمد قبر تو بڑے بڑے ولیوں کی کو مٹی بنا دیتی ہے، صرف شہداء انبیاء کا معاملہ سپیشل ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس کی قبر 900 سال اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکی؟ اس نے محمدی بن کے بادشاہی کی، محمدی بن کر اس نے عدل کیا۔ اللہ نے اس کی قبر کو حکم دے دیا، میری امانت ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ جس روپ میں چلو میرے عزیزو، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی یہ اللہ کو پسند آنے والی ہے۔ اور میرے نبی کو جو ٹائٹل ملا نبوت کے اعلان سے پہلے، الصادق الامین، الصادق الامین، سچے امانت دار۔ آپ کی صفات بے شمار، لیکن 2 ٹائٹل ملے، الصادق الامین، سچے امانت دار۔ آپ بچوں کی ابتدائی عمر ہے، سچائی سیکھو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو، امانت سیکھو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو۔ جھوٹ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کر دیتا ہے انسان کو، خیانت اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کر دیتی ہے انسان کو۔ ہمارے استاد تھے جن سے ہم نے بخاری پڑھی، وہ جس دن سبق نہیں پڑھاتے تھے وہ دن لکھ لیتے تھے، جس دن کوئی 1 گھنٹہ پڑھایا، 1 نہیں پڑھایا تو 1 گھنٹہ لکھ لیتے تھے، 2 گھنٹے نہیں پڑھایا 2 گھنٹے لکھ لیتے تھے۔ مہینے کے آخر میں وہ گھنٹے اگر 1 دن بنتا تو 1 دن کی تنخواہ کٹواتے تھے، 2 دن بنتے تو 2 دن کی تنخواہ کٹواتے تھے، آدھا دن بنتا آدھے دن کی تنخواہ کٹواتے تھے، 1 گھنٹہ ناغا کیا تو 1 گھنٹے کی تنخواہ کٹواتے تھے کہ یہ وقت میں نے مدرسے کا استعمال نہیں کیا، لہذا یہ تنخواہ میں نہیں لے سکتا۔ امانت، امین، امین۔ صدق اور امانت جس معاشرے سے نکل جاتا ہے وہ معاشرہ ایسے دیمک کی لکڑی کی طرح زمین پہ آ کے گرتا ہے، اور بوسیدہ دیوار کی طرح ریت بن کے فضا میں بکھر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے نبی کی صفات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ 2 چیزیں آپ لے لو، ابتدائی عمر ہے، سچائی اور امانت۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ ولا تقل للخائنین خصیما، میرے نبی کبھی بددیانت آدمی کے وکیل مت بنیے گا، کبھی بددیانت آدمی کی وکالت مت کیجیے گا۔ لا تقل للخائنین خصیما۔ میرے عزیزو، میں کوئی لمبے چوڑے وزن نہیں ڈال رہا آپ پہ، 2 باتیں ڈال رہا ہوں، ایک سچائی اور ایک امانت۔ صدق اور امانت۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو آواز آئی، یا رسول اللہ۔ آپ نے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی، یا رسول اللہ۔ دیکھا تو ایک ہرنی گلے میں رسی چارپائی سے بندھی ہوئی، وہ آپ کو پکار رہی تھی۔ آپ قریب آئے، کیا ہے؟ کہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے،
میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، مطلب ذبح کی جاؤں گی، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈالے گا۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گیا، اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر رہی تھی اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، اسے خبر ہے میں کیوں حاضر ہوں۔ یہ ہمارے فیصل آباد کا بازار والا 10 روپے کے پیچھے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھ دیا اور پھر بیٹھ گئے۔ دیر گزری، وہ صحابی ہے جنہوں نے پکڑا تھا شکار کے لیے، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کیسے؟ کہا بھائی میرا ایک کام ہے چھوٹا سا۔ کہا کیا؟ کہ یہ ہرنی میں ہدیہ مانگتا ہوں آپ سے۔ کہا یا رسول اللہ ہم تو جان قربان کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ ہرنی کہتے ہیں؟ کہ بس یہ دے دو، کہ لے لو۔ تو آپ نے اس کی رسی گردن سے نکالی، کہ الحق باہلک، جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے بچوں ایک ہرنی جتنی سچائی سیکھ لو، اپنی زندگی سے جھوٹ نکالو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو۔ نہ تہجد پڑھو، نہ اشراق پڑھو، نہ اوابین پڑھو۔ فرض نماز کا تو معافی کوئی نہیں، اس کی تو معافی کوئی نہیں، سچ بولو۔ فرض روزے کی معافی کوئی نہیں، مت رکھو تم نفلی روزے، مت کرو تم نفلی حج۔ فرض حج ہے کرو، فرض زکوٰۃ ہے ادا کرو، فرض نماز ہے نہیں چھوڑ سکتے۔ سچ نہ چھوڑو، سچائی نہ چھوڑو۔ جو قوم جھوٹ اور بددیانت کا شکار ہوتی ہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی، چاہے وہ تہجد گزار ہوں اور چاہے وہ دہریے ہوں۔ اور جو قوم سچ اور امانت پہ کھڑی ہو جاتی ہے انہیں کوئی شے ذلیل نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے وہ 360 پتھروں کے پجاری ہوں۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو اللہ کے واسطے۔ لمبی چوڑی بندگی ہے، میں نے فرض کے لیے تو میرے پاس کوئی چوائس کوئی نہیں کہ چلو اے کر لو تو اے نہ کرو۔ فرض تو فرض ہے، اس سے تو میں نکل نہیں سکتا، نہ آپ نکل سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو سچے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، دیانتدار بن جاؤ، دیانتدار بن جاؤ۔ جو وقت یونیورسٹی کا ہے اس میں اگر آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو یہ آپ بددیانتی ہے۔ یہ خیانت صرف یہ نہیں کہ تم نے پیسے میں خیانت کی، ٹائم کی خیانت ہے۔ یونیورسٹی کے ٹائم میں پروفیسر صاحب اخبار پڑھ رہا ہے، یہ خیانت ہے اس وقت کے ساتھ جس کی گورنمنٹ اس کو تنخواہ دے رہی۔ یونیورسٹی کے ٹائم میں وہ حاضریاں لگا کے اور اپنے کام کو جا رہا ہے، یہ خیانت ہے اس ٹائم کے ساتھ جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ اس کو سرکاری گاڑی ملی ہے، اس کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے، یہ خیانت ہے۔ بددیانتی اللہ کی نظروں سے گراتی ہے جیسے پتھر اوپر سے نیچے آ کر گرتا ہے، اور دیانت آدمی کو لے جاتی ہے 7 آسمان عرشوں تک پہنچا دیتی ہے دیانتداری۔ جو ٹائم یونیورسٹی کا مقرر ہے اس سے اگر آپ گھنٹہ لیٹ آ رہے ہو، آپ نے 1 گھنٹے کی خیانت کی ہے۔ خیانت صرف پیسے جوڑ مارنے کو نہیں کہتے۔ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، نہیں پڑھایا، تم نے پڑھنا ہے، تم آئے پڑھنے کے لیے، یہاں تم کسی اور کام میں لگے ہو، تم نے ماں باپ سے بھی خیانت کی، اللہ سے بھی خیانت کی، اس یونیورسٹی کے ساتھ خیانت کی۔ پروفیسر صاحب یونیورسٹی کے ٹائم میں کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، یہ خیانت ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ بننا ہے تو میں لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی 2 باتیں بتا رہا ہوں۔ سچائی، امانت، سچائی، امانت۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ٹیلی فون کے جی ایم ہو کے ریٹائر ہوئے تھے، اور تبلیغ کے بھی امیر تھے۔ جب وہ دفتر میں آتے تھے تو تبلیغ کا ایک بول نہیں بولتے تھے کہ بھائی یہ تنخواہ میں ٹیلی فون کی خدمت کی لیتا ہوں، یہاں کوئی تبلیغ کی بات نہیں ہوگی۔ اور جب وہ دفتر سے نکل جاتے کہتے ہیں ہن میرا ٹائم اپنا ہے، ہن کوئی ٹیلی فون کی بات نہیں ہوگی، اب صرف تبلیغ کی بات ہوگی۔ میرے بچوں، بددیانتی نے ہمیں زیرو کر دیا ہے۔ یہ تو ایک اجتماعی زندگی کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ ابن خراش ایک بزرگ گزرے ہیں، اس کے زمانے میں، حجاج کے زمانے میں، ان کی سچائی بڑی مشہور تھی۔
ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف بغاوت میں جنگ لڑی، پھر وہ بھاگ گئے، پھر وہ چھپتے چھپاتے گھر آ گئے۔ سی آئی ڈی نے بتا دیا کہ ابن خراش کے بیٹے آ گئے۔ حجاج نے کہا آج ابن خراش کے سچ کا امتحان ہوگا۔ اس نے ان کو کھانے پہ بلایا، ویسے نہیں، کھانے پہ بلایا، کوئی ماحول نہیں بنایا تفتیش کا، انویسٹیگیشن نہیں، کھانے پہ بلایا۔ کھانا کھاتے کھاتے ابن خراش آپ کے بچے وہ ہمارے خلاف لڑے تھے، کہیں وہ بھاگ بھوگ گئے، کہ ان کی خیر خبر ہے؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر بیٹھے ہوئے آ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں۔ کہا سلام کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، آپ کو آپ کے بچے گفٹ کرتا ہوں، اگر آپ جھوٹ بولتے تو آپ تینوں کی گردن اڑا دیتے۔ سلام کرتا ہوں، آپ کو آپ کے بچے مبارک ہو۔ کہ میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے امتی سے ہر گناہ ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دیکھو میرے دفتر، میرے ملک کے بازار، میرے ملک کی منڈیاں، دھوکہ اور خیانت اور بددیانتی چند ٹکوں کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے۔ میرے بھائیو، میں جس قوم کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ جھوٹ بولے، وہ خیانت کرے، وہ نماز چھوڑے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، سب کچھ ذبح کروا دیا، لیکن سچائی کو نہیں چھوڑا۔ حالانکہ یزید کی بیعت کرنے میں استغفار کا راستہ موجود تھا، مدینے جا کے توبہ کر لیتے، اور جنت کی سرداری تو پہلے ہی مل گئی تھی۔ آپ گرمی میں بیٹھے ہو، میں گرمی میں بیٹھا ہوں کہ اللہ معاف کر دے، لیکن کیا پتہ اللہ معاف کرے نہ کرے۔ لیکن یہ تو وہ شہزادے ہیں جو ماں کا دودھ پیتے تھے، تو اللہ نے کہ نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے کہا علی کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں نہیں حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب، لڑاکا۔ کہا نہیں حسین۔ پھر فرمایا اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے بچا کے رکھے تھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں ملے، میرے بچوں کے لیے۔ اور یہ ذبح ہو رہے ہیں، ایک ایک کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ رہے ہیں، کہ سچ نہیں چھوڑنا، دھوکہ نہیں دینا، جان دینی ہے، سچ نہیں چھوڑنا۔ چلو وہ تو بڑے عالی مقام اہل البیت تھے، آپ کو یزید کے بیٹے کی نہ سنا؟ معاویہ بن یزید 22 برس کی عمر میں حکمران بن گیا، چونکہ اس کا باپ 41 سال کی عمر میں مر گیا۔ 3 بر اعظم پہ حکومت، 3 بر اعظم پہ حکومت، 3 بر اعظم پر، اور 22 برس کی پاگل پن کی عمر، 40 دن حکومت کی، اور سارے بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، اس نے اہل البیت کا خون بہایا، جس کرسی کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو چاہتے ہو دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا، اور اس کا جنازہ نکلا، وہ خود نہیں نکلا۔ اور میرا دفتر کا کلرک 100 روپے کے پیچھے ایمان بیچتا ہے، ریڑھی والا 10 روپے کے پیچھے ایمان بیچتا ہے۔ بددیانتی یہی تمہارے فیصل آباد کا قصہ ہے۔ میں واک کر کے آ رہا تھا فجر کی بعد، تو میری نظر پڑی ایک ریڑھی والا، سفید داڑھی پگڑی، دور سے مجھے نظر آیا، بڑا پیارا لگا۔ جب میں قریب گزرا تو میں نے اس کو یوں دیکھا، اچھا لگا، تو وہ رو رہا تھا، یوں یوں، ایک ہاتھ اس کا ریڑھی پر تھا، ایک ہاتھ اس کا پیٹی پر تھا، یوں کھڑا ہوا اور خاموش، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور۔ تو میری نظروں میں تو پہلے سے تھا، جو کہ داڑھی پگڑی سے میں بڑا خوش ہو رہا تھا۔ تو میں نے کہا بزرگو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے وہ پیٹی یوں کر دی، سیبوں کی پیٹی تھی، اوپر کی لیئر میں سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ مجھے کوئی اردو سپیکنگ لگتا تھا، چونکہ اس کا لہجہ بڑا خوبصورت تھا۔ مجھ سے کہنے لگا بیٹا
میں بہت غریب اف اس نے جو بہت کے اوپر جو زور دیا نا، مجھے لگا جیسے نے چھری سے میرا کلیجہ کاٹ دیا. بیٹا میں بہت غریب، میں روزانہ منڈی سے ایک پیٹی لاتا ہوں اور عصر تک بک جاتی ہے، تو میں تازہ آٹا بچوں کے لیے لے کے جاتا ہوں. تازہ آٹا. آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی ہے. دیکھو میں اب بھی رو رہا ہوں، حالانکہ اس واقعے کو 30 سال گزر چکے، اور میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو دے دیتا. میں تو ایسی نماز پڑھ کے باہر نکل گیا تھا. تو یہ پیٹی کسی بیوروکریٹ نے تو نہیں لے کے آئی تھی کہ 22ویں گریڈ کا افسر بددیانت ہے یا 20ویں گریڈ کا پروفیسر بددیانت ہے یا سودر منڈی کا تاجر بددیانت. ایک مزدور نے پیٹی لگائی تھی. اور یہ یاد رکھنا، حکمرانوں کے تبدیلی سے حالات نہیں بدلتے، تمہارے بدلنے سے حالات بدلیں. تم یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو صبح نہیں ہوگی جب تک میری اور تمہاری زندگی نہیں بدلے گی. تمہارے حوصلوں میں میوزک کی آواز سے چھت پھٹ رہی ہو تو جنید بغدادی کا حکمران ہونا تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا. ہمارے دفتروں میں کلرک سے لے کر سیکٹری تک رشوت لے رہا ہو تو اولیاء کرام کی حکومت سے تقدیر کے فیصلے نہیں بدلیں گے. بنو امیہ کے حکمران ظالم تھے، لیکن اسلامی فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا چونکہ عوام اللہ کے بڑی محبت کرنے والے تھے، اللہ پہ مرمٹنے والے تھے، اللہ پہ قربان ہونے والے تھے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلنے سے شروع کرو. چھوٹا سا وظیفہ بتایا، سچ اور دیانت. سچ اور دیانت، چھوٹا سا وظیفہ بتا. اپنے سے شروع کرو. سیاستدان برے ہیں، پہلے کون سے اچھے رہیں؟ حکمران برے ہیں، وہ برا ہے، وہ برا ہے. اگر تم اوروں کی برائی دیکھو گے تمہیں کوئی اچھا نظر ہی نہیں آئے گا. اپنی برائی دیکھو گے تو تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، اپنی دیکھو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. دل دریاں سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو. وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. اپنے اندر اپنے عیب تلاش کرو، تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے. یہاں سے جاؤ، سچائی لے کر جاؤ، دیانت لے کر جاؤ. یہ حکمرانوں کے قانون نافذ کرنے سے سچ نہیں آتا، حکمرانوں کی دیانت نافذ کرنے سے دیانت نہیں آتی. تیرا دل حکمران ہوگا سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، تب دیانت ہوگی. میرے عزیزو، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اور اللہ کو خوبصورت نظر آنا ہے. اپنے حبیب کی زندگی اپناؤ اور سچائی اور دیانت. اور ایک آپ کے گھر کی زندگی سے متعلق بات ہے، اپنے گھروں میں محبت کی فضا قائم کرو. خاوند اور بیوی محبت کی فضا بناؤ. ماں باپ اولاد محبت کی فضا بناؤ. دفتر، یونیورسٹی، آفیسز، کلاسز محبت کی فضا بناؤ. شدت اور سختی اور ٹانٹنگ اور طنز یہ زندگیوں کو ویران کر دیتے. میرے نبی نے محبت کا سبق سکھایا، میرے نبی نے محبت کا درس دیا. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. محبت کرنا سیکھو. نہ مذہب کے نام پہ لڑو، نہ سیاست کے نام پہ لڑو، نہ کرسی پہ لڑو. اختلاف کرو، لڑو نہیں. اختلاف کرو، لڑو نہیں. اور خاص طور پر مذہبی تقسیم کا شکار نہ ہو. مسلمان بن کے رہو. کسی فرقے کا ٹائٹل اپنے سینے میں سجا کے نہ نکلو. مسلم بن کے چلو. جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تمہارا مسلک ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں اس کی عزت کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں اوروں کے لیے جنت کا راستہ بھی کھلا رکھو، کشادہ رکھو. صرف ہم نے جانا ہے اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تے ویلی جنت دا اللہ چار پاونا. ہر فرقے والا کہہ رہا بس اسی جنتیاں، باقی تو سارے دوزخی ہیں. وہ اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے.
کھلا سین کھلے دل رکھو، مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، سب کے لیے دل کشادہ رکھو، کسی تعصب کا شکار نہ ہو، کسی فرقہ واریت کا حصے دار نہ بنو، کسی فرقہ واریت پر مشتمل تقریر کو نہ سنو، ورنہ تم بچے ہو بہک جاؤ گے۔ قرآن خود پڑھو، قرآن خود پڑھو، ترجمہ پڑھو لکھے ہوئے ہیں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو لکھی ہوئی ہے، خود پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ ممبر سے صحیح بیان کیا جا رہا ہے یا غلط بیان کیا جا رہا ہے، یہ امت کو توڑنے والا ہے کہ جوڑنے والا ہے۔ چونکہ مذہبی تعصب کی آگ زرعی یونیورسٹی سے نہیں اٹھی، وہ گورنمنٹ کالج گورنمنٹ یونیورسٹی سے نہیں اٹھی، وہ فیصل آباد کے 8 بازاروں سے نہیں اٹھی، یہ آگ ممبر سے بھڑکائی گئی ہے۔ اس کے قصوروار پروفیسر نہیں ہیں، عوام نہیں ہیں، اس کے قصوروار ممبر والے ہیں، ممبر والے ہیں۔ جو ممبر محبت کے لیے تھا وہی ممبر نفرت کی آگ آگ آگ، تقریر نہیں ہوتی، شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں گھر نہیں جلتے، بدن جل رہے ہیں، ایمان جل رہے ہیں، اور اس حد تک نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ تو بھائیو میرے عزیزو، اس نفرت کے ساتھ اللہ کی قسم ہم اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ جو تمہارا عقیدہ ہے پکے رہو، لیکن کسی کو ذلیل نہ سمجھو، کسی کو جہنمی نہ کہو، کسی کو حقیر نہ کہو، کسی کو جھٹ سے کافر نہ کہو۔ یہاں تو منڈی لگ گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، مسلم بن کے زندگی گزارو، مومن بن کے زندگی گزارو۔ اللہ 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 اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے میرے مولا، صنعت کار ہو یا موجد ہو یا بنانے والا ہو، وہ اپنا سودا تیار کرتا ہے، کوئی فیکٹری میں تیار کرتا ہے، کوئی مل میں تیار کرتا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھ کے تیار کرتا ہے، کوئی لکڑی کو خوبصورت بناتا ہے، کوئی لوہے کو، کوئی پلاسٹک کو، کوئی ربڑ کو، کوئی دھاگے کو، کوئی کپڑے کو، پھر وہ بنا کر بازار میں لاتا ہے اور پیش کرتا ہے خریداری کے لیے۔ وہ اچھا سودا ہوتا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، خریدنے والے بنتے ہیں، اس کا کام چمک جاتا ہے۔ اے میرے کریم مولا، یہ چند بچے، اے میرے آقا، اے میرے مہربان اللہ، ہم خود ادھورے نکمے، ہم تیرے سامنے اپنا سرمایہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے مالک ہمیں اعتراف ہے، ہم نکمے، نکھٹو، نا اہل، ہم نے صحیح محنت نہیں کی۔ ان بچوں نے تو دیانتداری کے ساتھ ہمیں پورا وقت دیا، اپنی جوانی کا بھرپور حصہ ہمیں دیا، ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جیسے ان کے پر محنت کرنی چاہیے تھی ویسی ہم سے محنت نہیں ہوئی۔ ہم یہ ٹوٹا پھوٹا سرمایہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، تیرے ابراہیم نے ساری زندگی محنت کر کے تجھ سے کہا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور تقبل کا مطلب ہے کہ پیش کی جانے والی چیز تیرے شایان شان نہیں ہے۔ جب ابراہیم خلیل اپنی محنت کو تیرے شایان شان نہ سمجھ رہے ہوں تو یا اللہ، ہم آج 15ویں صدی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اہل ایمان، ٹمٹماتے ایمان کے چراغ، گناہوں سے دامن آلودہ، سر سے لے کر پاؤں تک خطا کار، قصوروار، ہمتیں پست، حوصلے پست، دل گندے، دامن آلودہ، ہم تجھے کیا پیش کریں یا اللہ؟ کچھ بھی نہیں پیش کر رہے، یہ چند کھوٹے سکے تیری بارگاہ میں پیش کیے ہیں، چند کوڑیاں تیری بارگاہ میں ٹوٹی ہوئی کھوٹی لے کر آئے ہیں۔ اے میرے ماں، تو قبول کر لے، تو تیری مہربانی ہے، تو قبول کر لے، تو تیری مہربانی۔ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں ستاری ہی ستاری ہے۔ دنیا کے بازار میں تو کھرے نوٹ کو بھی پرکھا جاتا ہے، اس کی بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کے پہچان کے لیے بھی نظام بنا ہوا ہے۔ ایک تو شہنشاہ ہے میرے مولا،
کہ جھوٹ موٹ کے عمل بھی قبول کرتا ہے اور ظاہر کو بھی قبول کرتا ہے اور باطن کی گندگیوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، اس اندھیر نگری میں جب چاروں طرف کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، ظلم کا اندھیرا ہے، قتل و غارت کا اندھیرا ہے، زنا شراب کا اندھیرا ہے، سود جوئے ڈاکے کا اندھیرا ہے، میرے بازاروں میں بددیانتی کا اندھیرا ہے، میرے دفتروں میں رشوت کا اندھیرا ہے، میرے دیہات شہر میں ظلم کا راج ہے۔ یا اللہ، اس اندھیر میں یہ چند کوڑیاں، یہ چند سکے، یہ چند ٹمٹماتے چراغ ہم اپنی آخرت کا سرمایہ بنا کے پیش کر۔ اے مولا، تو ہی ذکریم جو گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، نیکیاں جھوٹ موٹ کی قبول کرتا ہے۔ میرے رب، دنیا میں تو ساری زندگی وفا کریں کسی کے ساتھ، ایک ذرا سی خطا پر ساری وفاؤں کو لوگ بھلا دیتے ہیں، ساری زندگی کسی کے لیے پس جائیں، ذرا سی بدگمانی پر لات مار کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو عجب شہنشاہ ہے، ساری زندگی جان بوجھ کے تجھ سے بغاوت کرتے ہیں، تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، تو جھوٹے موٹے آنسوؤں پر ہی خوش ہو کے معاف کر دیتا ہے، تو جھوٹی موٹی توبہ پر ہی خوش ہو کے معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ، یہ بچے بچیاں ہمارے پاس رہے، پڑھے، بچیوں نے 5 سال گزارے، بچوں نے 8 سال گزارے، پڑھانے والے پڑھانے والیاں قصوروار ہیں، یا اللہ قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ہیں، سست ہیں، پر یا اللہ اس لیے آج ہمت کر کے یہ سودا پیش کیا ہے کہ تو سخی بڑا ہے، کریم بڑا ہے، ستار بڑا ہے، پردہ پوش بڑا ہے، تجھے ستاری پسند بہت ہے، تجھے گناہوں پہ پردے ڈالنا پسند بہت ہے۔ ہم تو کسی کو رسوا کر کے خوش ہوتے ہیں، تو کسی کو چھپا کے خوش ہوتا ہے، ہم لوگوں کے عیب پکڑ کے خوش ہوتے ہیں، تو عیبوں پہ پردے ڈال کے خوش ہوتا ہے۔ لوگ کھرے میں بھی کھوٹ نکالتے ہیں، تو کھوٹ کو بھی کھرا کر کے قبول کر لیتا ہے۔ یا اللہ، آج کون ہے جو تیرے سامنے اتنا بڑا عمل پیش کرے جو تیری شایان شان ہو؟ خلیل اللہ نے تقبل کا لفظ بول کے بات ختم کر دی۔ جب خلیل کہہ رہا ہے میرے عمل کو تو تکلفاً قبول فرما، تو یہ ہم کون، ہماری اوقات کیا، ہماری معلمات کیا، ہماری طالبات کیا، ہمارے معلمین کیا، ہمارے طلبہ کیا، ہم سب میرے آقا کھوٹے سکے ہیں اور کھوٹا سودا ہے، تیرے بارگاہ میں آئے ہیں کہ تیرا دریائے سخاوت وہ دریا ہے، تیرا دریائے عطا وہ دریا ہے کہ جہاں سب کے لیے ملتا ہے۔ ہم نے ہاتھ اٹھائے گندے، ہم نے جھولی پھیلائی داغدار پھٹی ہوئی، ہم نے کشکول آگے کیا ٹوٹا ہوا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، آج تجھے منانے آئے ہیں، مان جائے اللہ، مان جائے اللہ، مان جا میرے مولا۔ دنیا کے بھی دکھی ہیں، دین کے بھی دکھی ہیں، اجتماعی طور پر بھی دکھی ہیں، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم۔ اے میرے رب آ جا، او تو آ جا، اے حسنین مدرسہ کے فرشتوں، آج ہمارے بچے رو رہے ہیں، تم بھی رو ان کے ساتھ، آج یہ آمین کہہ رہے ہیں، تم بھی آمین کہو، ہمیں ہمارا روٹھا رب بنا دو نا۔ آئے